نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم احسان عظیم ہے کہ ہم سب اس ہفتہ وار محفل حمد و نعت اور درس و بیان میں شریک ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے اور اچھی بات کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے۔ آج کی اس مبارک نشست میں چند ایک کلمات امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارک کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ آپ کا جو وصال مبارک ہے وہ اسی ماہ شعبان میں ہے اور کثرت کے ساتھ فقہا نے جو بیان کیا وہ 15 شعبان کا دن جو ہے وہ آپ کی وصال مبارک کا دن ہے، اور آپ کی جو ولادت باسعادت ہے وہ 80 ہجری میں ہوئی۔ کثیر ائمہ نے اس کو بیان فرمایا، اور 70 سال کی عمر مبارک میں 150 ہجری میں آپ کا وصال مبارک ہوا۔ سب سے پہلے جس ذات سے میں آغاز کرنا چاہتا ہوں، آپ کا نام نعمان بن ثابت ہے اور آپ کی جو کنیت ہے ابو حنیفہ ہے۔ ایک معروف سی بات ہے، پورے جہان میں پھیلی ہوئی ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ آپ کی یہ جو کنیت ہے یہ آپ کی صاحبزادی کے نام سے ہے۔ حالانکہ ایسا کوئی بات روایت کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، کیونکہ آپ کی اولاد پاک میں اس نام سے کوئی بھی موجود نہیں۔ اس کی وجہ کچھ اور ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے سورہ آل عمران میں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: قل صدق اللہ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو۔ کون سا دین؟ جو ہر باطل سے منہ موڑ کر صرف اللہ کے ہو گئے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ ہرگز 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 مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یعنی ہر باطل سے قطع تعلق ہو کر خالصتاً اللہ کا ہو جانا، اسے دین حنیف کہا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کو بھی دین حنیف ہی کہا گیا ہے، کیونکہ یہ وہ دین ہے کہ جو دین ہر باطل سے انسان کا تعلق کاٹ کر اسے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جوڑ دیتا ہے۔ سورہ النساء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن۔
واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ اور دینی اعتبار سے اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جس نے اپنا روح نیاز اللہ تعالیٰ کے لیے جھکا دیا ہے اور وہ صاحب احسان بھی ہوا ہے، اور وہ دین ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتا رہا جو اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہو کر اور راست رو تھے، یعنی صرف اللہ کی طرف جن کا رجحان تھا اور جس اللہ کی طرف ہی آپ راغب رہے۔ اب یہ جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ آپ کا نام نعمان ہے بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو کنیت ہے آپ کی ابو حنیفہ، یہ جو کنیت ہے یہ کسی اولادی رشتے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ کنیت آپ نے خود اختیار فرمائی جو کہ وصفی ہے۔ آگے ڈیٹیل میں آپ سمجھ جائیں گے۔ وصف شان کو کہتے ہیں، کسی کی خوبصورتی کو، کسی کی فضیلت کو، کسی کی عظمت کو، جو اس کی کوالٹی ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہ خود اختیار فرمائی کیونکہ آپ نے اس دین حنیف کو اور اس دین حنیف میں موجود مشکلات کو اس طرح سے نکھارا ہے اور اس دین کو اتنا صاف اور اجلا بنایا ہے کہ ہر شخص کو براہ راست اس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آپ نے جوڑا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آپ کا یہ جو تعلق ہے اور یہ جو آپ کی کنیت مشہور ہوئی ہے، یہ ابو حنیفہ مشہور ہوئی ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ میں اس کو بہت سارے ائمہ نے اور بالخصوص محدثین نے اس حدیث پاک سے مراد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات مبارک لی ہے۔ وہ حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب فضائل الصحابہ میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، لو کان الدین عند الثریہ، اگر دین جو ہے یہ بہت بلندی پر چلا جائے اور ثریہ تک بھی چلا جائے، یعنی اس تک کسی کی پہنچ نہ ہو، تو لذهب به رجل من فارس، تو اہل فارس میں سے ایک شخص ایسا ہے کہ وہ وہاں تک بھی دین تک پہنچ جائے گا، اس کی رسائی وہاں تک ہوگی۔ او قال، یا فرمایا من ابناء فارس، یا پھر فارس کے بچوں میں سے، جوان اولاد میں سے ایک ایسا ہوگا جو وہاں تک پہنچے گا، حتی یتناولہ، اور ایسا پہنچے گا کہ اس دین کی اصل کو وہاں سے پالے گا۔ یہ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک صحیح مسلم کی، اور بہت سارے ائمہ کا اس میں حوالہ موجود ہے، میں صرف ایک نام لیتا ہوں، حجت الاسلام امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ جو کسی تعارف کی محتاج ہستی نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے اس حدیث پاک میں جس شخصیت کی بشارت دی ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس حدیث پاک میں ابناء فارس اور اہل فارس میں جو آقا علیہ السلام نے بیان کیا وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ اب یہاں پر سب سے پہلے میں بنیادی طور پر ایک چیز عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے زمانے میں علماء جو تھے ان کے دو طبقات بنے تھے۔ ایک طبقہ علماء کا وہ تھا، اسے اہل الحدیث کہا جاتا تھا۔ یہ آج والے اہل حدیث نہیں، جو آج اہل حدیث کہلاتے، یہ نہیں، اہل الحدیث جو محدث ہوتے تھے، جو حدیث پڑھتے پڑھاتے سیکھتے سکھاتے تھے، جن کی ساری زندگی علم حدیث میں بسر ہوتی تھی، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام نسائی، یہ محدثین جو امام ہیں وہ ان کو اہل علم کو یعنی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جن کا تعلق حدیث سے جڑا ہوا ہے، اہل الحدیث۔ اور ایک اور ٹرم تھی جو علماء کے لیے استعمال ہوتی تھی، انہیں کہا جاتا تھا اہل الرائے۔ ہم اردو میں کہتے ہیں نا، آپ کی کیا رائے ہے، کیا خیال ہے، انہیں اہل الرائے کہا جاتا تھا۔ اور اہل الرائے انہیں کس لیے کہا جاتا تھا؟ اس لیے کہا جاتا تھا کہ جو اہل الحدیث ہوتے تھے وہ صرف حدیث روایت کرتے تھے، حدیث کو بیان کرتے تھے، اس سے مسائل نہیں نکالتے تھے۔ اس حدیث سے ثابت کیا ہوتا ہے، اس حدیث کا معنی کیا ہے، اس حدیث میں جو لفظ آیا ہے اس سے کیا کیا مطلب اخذ کیا جا سکتا ہے، کیا مسئلہ نکلتا ہے، کیا سوال سمجھا جا سکتا ہے، یہ ان کا سبجیکٹ نہیں تھا۔ تو یہ اہل الرائے کا کام تھا۔
تو آسان سی بات ہے سمجھنے کے لیے کہ وہ اہل رائے جو ہوتے تھے ان کا علم حدیث ہوتا تھا تو مسائل اخذ کرتے تھے نا وہ اپنے پاس سے. اگر انہیں حدیث ہی نہ آتی ہو تو مسائل کہاں سے اخذ کریں گے؟ تو وہ ان سے ایک سٹیپ اوپر تھے. اب اس بات کو سمجھنے کے لیے مختصر سی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے. آپ کی مجلس میں آپ کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، جن کو آقا علیہ السلام نے اس امت کا سب سے عظیم مفسر قرآن کہا ہے. وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کے شاگرد بیٹھے تھے. ایک شخص نے آ کر کوئی سوال کیا، ان چاروں نے اجتماعی طور پر اسے کوئی جواب دے دیا جو جواب درست نہیں تھا. شاگرد حضرت عبداللہ ابن عباس کے رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے جلدی سے نماز مکمل کی اور اپنے ایک شاگرد کو کہا اس کو جلدی سے بلا کر لاؤ. خدا جانے کہاں سے سفر کر کے آیا. وہ آیا، اس سے دوبارہ مسئلہ سنا اور اسے سمجھایا اور کہا جو جواب تمہیں انہوں نے دیا ہے وہ نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے. اب یہ صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے. آپ سمجھ گئے فرق علم الحدیث کا اور فقہ اور دین کی گہرائی کو سمجھنے والوں کا. اب اس بات کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو میں آقا علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے جامع صغیر میں اس کو بیان کیا گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا افضل العبادت فقہ، افضل ترین عبادت فقہ کا علم حاصل کرنا ہے. فقہ کسے کہتے ہیں؟ دین کی گہرائی کو سمجھنا، مسائل کو سمجھنا. جیسے کوئی فقیہ ہو جاتا ہے تو یاد رکھ لیں فقیہ کا مقام جو ہے وہ محدثین اور مفسرین سے بھی بڑھ کر ہے. اس پر بے شمار احادیث ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا 1000 عابد سے ایک فقیہ بہتر ہے جو دین پر غور و فکر کرتا ہے، مسائل نکالتا ہے. اب آقا علیہ السلام کے آپ دیکھیں کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام ہیں، کم و بیش 1,25,000، ٹھیک ہے. اور ان سب کو جنت کی ضمانت قرآن نے دی ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کلہم عدول، سارے آسمان کے ستارے ہیں، کسی کے پیچھے چلو تم نجات پا جاؤ گے. یہ ضمانتیں آقا علیہ السلام نے ان کو دی ہیں. مگر یاد رکھ لیں کہ ان 1.25 لاکھ میں سے بھی جو صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے ہوئے صرف 10,000 صحابہ محدث تھے، حدیث بیان کرنے والے محدث. اور ان 10 میں زیادہ سے زیادہ تعداد جو کتابوں میں آئی ہے کہ فقیہ کتنے تھے، ان 10,000 میں سے وہ صرف 10 تھے. اب آپ ذرا فقیہ کا مقام سمجھیں. فقیہ کون ہے؟ جو دین کو گہرائی تک سیکھتا سمجھتا ہے، ایک ایک آیت کریمہ کا اور ایک ایک حدیث پاک کا معنی اخذ کرنے کے لائق ہو جاتا ہے. 10,000 محدث ہیں تمام صحابہ میں سے، اور ان میں سے 10 ہیں صرف جو صاحب الاجتہاد ہوئے اور فتویٰ کے مقام پر بیٹھے. اس میں یعنی آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضور مولا کائنات علیہ السلام ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، حضرت ابی بن کعب ہیں، معاذ بن جبل ہیں، زید بن ثابت ہیں، حضرت ابو موسیٰ عشری ہیں رضی اللہ تعالیٰ. یہ جلیل القدر صحابہ کرام ہیں جن سے مسائل لوگ پوچھتے تھے آ کر. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب وہ جب خطاب کرتے تو زیادہ سامنے صحابہ ہوتے تھے نا اور تابعین ہوتے تھے، تو وہ خطبے میں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ تمہیں کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا ہو تو یا مولا علی کے پاس جایا کرو یا معاذ بن جبل کے پاس جایا کرو. یعنی وہ ہیں جو آپ کو مجتہد کے مقام پر ہیں، جو آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہے دین کا اصل کیا ہے. ان سے آ کر پوچھ لیا کرو. تو وہ ان کا نام لیا کرتے تھے. اب میں نے آپ کو یہ فرق سمجھایا، اور پھر اس کے بعد اگر آپ نیچے آ جائیں تو صحابہ کرام کے بعد تابعین میں آ جائیں تو 1000 تابعین ہیں، 1000 تابعین صحابہ کے شاگرد ہیں، اور اس میں محدثین بھی 1000 ہیں. مگر پوری تاریخ تابعین کے اندر جتنے 1000 ہیں ان میں مجتہد اور فقیہ صرف 3 یا 4 ہوئے ہیں. محدث سارے تھے، راوی سارے تھے، روایت سارے کرتے تھے. میں نے آقا علیہ السلام سے سنا، حدیث بیان کر دی. اس حدیث سے ثابت کیا ہوتا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں، اس میں سے اخذ کیا جا سکتا ہے،
اس حدیث کے معنی کیا ہیں، اس کا استخراج کیا ہے، اس کا استدلال کیا ہے، کون سے مسائل نکالنے ہیں، استنباط کیسے کرنا ہے، اخذ احکام کیسے کرنا ہے، یہ ان کا سبجیکٹ نہیں تھا. وہ صرف راوی تھے، راوی سے اوپر پھر محدث تھے، اور محدث سے اوپر لاکھوں میں چند تھے جو مجتہد ہوتے تھے. آپ فرق سمجھ گئے؟ اب آگے چلیں. اس کے بعد اب یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ عظیم امام الحدیث ہوئے ہیں. ان کے بارے میں کثرت کے ساتھ ائمہ نے یہ لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس زمانے تک، حضرت آدم علیہ السلام کا نام لیا صرف ان کی یعنی شان بتانے کے لیے. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اس وقت تک تاریخ میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہوا جس سے ان سے زیادہ حدیثیں یاد ہوں. ان کا نام لے کر حضرت یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں، ان کی بات کہہ رہا ہوں، حضرت یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ہزارہا محدثین تمہیں ملیں گے مگر اس زمانے میں مجتہد صرف 4 ہی ہیں، جنہیں ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ اس سے زیادہ حدیثیں کسی کو یاد نہیں، یاد وہ محدث ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں آج کے دور میں مجتہد صرف 4 ہی ہیں. سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ کا نام لیا، پھر حضرت سفیان ثوری کا نام لیا، پھر امام مالک کا، اور پھر امام اوزاعی کا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اب یہ جو کہ امام مالک کا نام تو آ گیا، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا نام اس لیے نہیں دیا، ان کا زمانہ بعد میں ہوا ہے، انہوں نے اپنے زمانے کی بات کی. اب اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک مثال دے کر میں آگے چلتا ہوں. وہ ان سے ملنے کے لیے کوئی لوگ چلے گئے، مکہ میں حج کے لیے آئے ہوئے تھے، تو بڑے بڑے جو ائمہ وہاں بیٹھے درس دے رہے تھے، حلقات درس ہو رہے تھے، ان کے درس میں ان کو ڈھونڈا، وہ نہیں ملے، وہ نظر نہیں آئے امام احمد بن حنبل. تو جو شخص ان کو ڈھونڈ رہا تھا امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، اعجمی ہے، عرب کا نہیں ہے، اس کی مجلس میں سر جھکائے بیٹھے ہیں. امام ذہبی نے جا کر کہا، اے امام احمد بن حنبل، بڑے بڑے ائمہ کے پاس بیٹھ کر میں آیا ہوں، آپ ان کی مجلس میں نہیں تھے، آپ اس نوجوان کی مجلس میں بیٹھے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جن کی بات تم کر رہے ہو وہ محدث ہیں، جس کی مجلس میں بیٹھا ہوں یہ مجتہد ہے. تمہیں حدیث ان سے مل جائے گی، مسائل تمہیں نہیں ملیں گے. یہ ان کی بات کی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حدیث بیان کی ہے جو اس فقہ کی اہمیت پر، پھر میں امام اعظم کے یعنی ذات کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں. امام بخاری بیان کرتے ہیں، علی بن المدینی کا قول نقل کرتے ہیں اور آپ بیان کرتے ہیں، التفقہ فی معانی الحدیث نصف العلم. اگر کل علم تم جمع کر لو نا کہ کل علم کتنا ہے، تو اس کا نصف علم جو ہے وہ احادیث کے معانی کو سمجھنا ہے، یعنی فقہ کا علم ہے. اس لیے ہر محدث جو ہے وہ اس درجے پر نہیں پہنچا. انہوں نے روایت تو کی، حدیث کو بیان تو کیا، مگر اس کو معانی اخذ کر کے استنباط کر کے مسائل سمجھنے کے درجے تک نہیں پہنچے. اس لیے امام بخاری نے ایک قول نقل کیا کہ آدھا علم حدیث سیکھنے کے بعد اس کے مسائل کو سمجھنا ہے، اور جو میں آپ کو اب مثال دینا چاہتا ہوں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، انہوں نے پوری دنیا میں جب علم حدیث کو سیکھ لیا، سمجھ لیا، پڑھ لیا علم حدیث، تو وہ بیان کرتے ہیں. خود امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے طبقات کبریٰ میں، اور امام ابن حجر عسقلانی نے مقدمہ فتح الباری میں اس کو روایت کیا. بڑے امام ہیں دونوں. وہ امام نقل کرتے ہیں امام بخاری کا قول، یہ جملہ غور سے سنیے گا، بڑی قیمتی بات ہے. وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے کہا، ما جلست للتحدیث، میں اس وقت تک حدیث پڑھ کے حدیث بیان کرنے کی مسند پر نہیں بیٹھا، یعنی سکھانے کے لیے میں نہیں بیٹھا. کب تک؟ حتی عرفت الصحیح من السقیم، جب تک میں نے احادیث میں صحیح اور غلط کو نہیں سمجھ لیا. یہ صحیح کیا ہے اور بات غلط حدیث یا کون سی ہیں، مراد کیا ہیں. اور پھر فرمایا وحتی نظرت فی کتب اہل الرائے، یہ بڑی قیمتی بات ہے. اور فرمایا کہ حدیث کا صحیح غلط سمجھنے کے بعد اس وقت تک میں نے حدیث بیان نہیں کی
اس وقت تک میں نے حدیث بیان نہیں کی جب تک میں نے اہل الرائے کی کتابوں کو نہیں پڑھ لیا، یعنی امام اعظم اور ان کی شاگردوں کی کتابوں کو نہیں پڑھ لیا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ پوتا شاگرد ہیں حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یعنی جب تک امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے شاگردوں کی کتابوں کو میں نے نہیں پڑھ لیا، اس وقت تک میں نے حدیث بیان کرنا ہی نہیں شروع کیا۔ اور امام ترمذی نے فرمایا الفقہاء ہم اعلم بمعنی الحدیث، فرماتے ہیں کہ یہ جو فقہا ہوتے ہیں وہ حدیث کے معنی محدثین سے بھی زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ محدث صرف بیان کرتا ہے اور جو فقیہ ہوتا ہے وہ اس کا استنباط کرتا ہے، معنی کو سمجھتا ہے، گہرائی سے بیان کرتا ہے، اس لیے آپ کا یہ مقام اور یہ شان ہے۔ اور یہ امام بخاری کا جو میں نے آپ کو ذکر کیا، ان کے والد حضرت اسماعیل، محمد بن اسماعیل آپ کا نام ہے نا، انہوں نے امام مالک اور انہوں نے حضرت حماد بن زید سے اور امام عبداللہ بن مبارک سے کی صحبت سے علم سیکھا ہے، اور یہ دونوں امام عبداللہ بن مبارک جو ہیں امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں۔ امام اعظم یعنی جو والد ہیں امام بخاری کے، ان کے جو استاد ہیں ان کے استاد وہ امام اعظم کے شاگرد ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اس لیے میں نے کہا کہ یہ پوتا شاگرد ہیں۔ اور امام بخاری نے فرمایا کہ 16 سال کی عمر میں مجھے میرے والد گرامی نے امام اعظم اور ان کے سارے شاگردوں کی کتابیں حفظ کروا دی تھی مجھے، جنہیں ہم امام بخاری کہتے ہیں، ان کی کتابیں حفظ کروا دی تھی۔ اب میں یہاں پہ بات کر کے جلدی سے آگے چلتا ہوں۔ آپ نے ایک بات بڑی سنی ہوگی، جیسے وہ پہلے سنا نا ابو حنیفہ کا، اس طرح ایک بہت بڑا اعتراض امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی ذات گرامی پر ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ ان کو معاذ اللہ صرف 17 حدیثیں یاد تھیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک اعتراض ان پر ہوتا ہے کہ 17 حدیثیں یاد تھیں۔ اس اعتراض کا صرف ایک ہی جواب ہے کہ وہ چونکہ اس وقت کتابیں علمی ہاتھ سے لکھی جاتی تھی تو یہ 17 کا عدد غلط لکھا گیا ہے، یہ 17 کا عدد غلط جان بوجھ کے کسی نے کیا ہے یا غلطی سے ہوا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی شان یہ ہے اور ان کا مقام یہ ہے کہ انہوں نے جو مسانید لکھی ہیں نا، مسانید حدیث کی کتابیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا مسند امام احمد بن حنبل ایک کتاب ہے، تو وہ جو انہوں نے مسانید لکھی ہیں امام حدیث کی کتابیں، ان کی تعداد 29 ہے، اور یہ اس کی ساری تفصیل حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ نے اس کتاب میں وہ ساری جمع کی ہیں، ساری تفصیل اس کی ڈیٹیل دی ہے، صرف وہ ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، میں ایک بڑی عجیب بات آپ کو بتاؤں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے تقریباً 3 لاکھ حدیث یاد ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی۔ اور جو بخاری شریف کی کتاب آپ پڑھتے ہیں نا، ہمارے پاس جو بخاری شریف موجود سب سے بڑی حدیث کی کتاب وہی ہے نا، اس میں اگر ریپیٹ حدیث نکال دیں نا، جس کی ریپیٹیشن ہوتی ہے، بار بار حدیثیں آتی ہیں، وہ ساری نکال دیں تو ٹوٹل بخاری شریف کی جو حدیثیں ہیں وہ 3300 ہیں، 3300 تو خود فرما رہے ہیں کہ مجھے 3 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، تو موجود صرف کتاب میں 3300 لکھی ہیں، تو باقی کدھر گئیں؟ وہ کہاں سے لیں؟ وہ اسی 29 مسانید سے لیں انہوں نے، جو ان کو یاد تھیں، ان کو پتا تھا، مگر انہوں نے لکھی اتنی ہیں۔ اور پھر یہاں پر امام احمد بن حنبل خود فرماتے ہیں اپنے لیے کہ مجھے 7 لاکھ حدیث یاد ہیں، 7 لاکھ حدیث یاد ہیں۔ تو اب یہ ساری اتنی جو حدیثیں ہیں وہ آپ ذرا اندازہ کریں کہ ان کا ذکر باقی کتابوں میں اگر نہیں ہے، یا امام شافعی امام بخاری نے نہیں لکھا تو وہ کہیں تو لکھی ہوگی نا، تو وہ اس سے پہلے انہوں نے لکھی تھی، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور ان کے شاگردوں نے۔ اور پھر ایک بات اور بھی ذہن نشین کر لیں کہ جتنے امام 6 کتابیں سیاستہ کی بڑے امام ہیں نا، ان کو لے لیں یا فقہ کے 4 امام لے لیں، ان میں سے کوئی ایک امام بھی وہ تابعی نہیں ہے، وہ تابعی یعنی صحابی کا شاگرد نہیں ہے، یہ مقام صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور 6 صحابہ سے لے کر 21 صحابہ تک آپ کی ملاقات ثابت ہے۔ میں آگے ان کا ذکر بھی کر دوں گا تھوڑا سا،
تو 6 سے زیادہ، مگر 17 کی تعداد زیادہ لوگوں نے لکھی ہے، تو یہ اعتراض جو ہے کہ 17 حدیثیں یاد تھیں، وہ شاید کسی نے غلط لکھ دیا. آپ کی ملاقات 17 صحابہ سے ثابت ہے، آپ کو 17 حدیثیں صرف یاد نہیں تھیں. یہ وہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں. تو ان کے بارے میں آپ یہ بات نشین کر لیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور یہ عزت اور یہ شان عطا کی. اور اب آپ دیکھیں کہ آپ کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بڑا خوبصورت ایک قول ہے. انہوں نے کہا ان ابا حنیفہ، اگر تم ابو حنیفہ کی بات کرتے ہو تو ہوا اول، وہ سب سے پہلا ہے، من دون علم الشریعہ، جس نے علم شریعہ کو لکھا، مدون کیا، سب سے پہلا وہ ہے. اور فرمایا کہ ورتبہ ابوابا، اور جس نے سب سے پہلے علم کے ابواب بنائے، وہ سب سے پہلے ہستی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہستی ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کی جو صحابہ سے ملاقات ہوئی ہے وہ آپ نے تقریباً 5 سال کی عمر سے لے کر، آپ کی عمر 5 سال سے 20 سال کی عمر تک آپ صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھتے رہے. 5 سال کی عمر سے لے کر 20 سال. اب پہلا قول جو آپ کے بارے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 6 صحابہ سے ملاقات کی، اس میں 5 صحابہ ہیں، 1 صحابیہ ہیں. دوسرا قول ہے کہ 7 صحابہ سے ملاقات کی، 6 صحابہ ہیں، 1 صحابیہ ہیں. تیسرا ہے 8 صحابہ سے ملاقات کی، 7 صحابی ہیں اور 1 صحابیہ ہیں. اور امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا کہ آپ نے 7 صحابہ سے ملاقات کی اور ان کی زیارت کی. اور امام ابن حجر مکی نے کہا آپ نے 16 صحابہ سے ملاقات کی اور ان کی زیارت کی. اور امام محمد ہاشم نے لکھا کہ آپ نے 21 صحابہ سے ملاقات کی. اب میں چند ایک نام بتاتا ہوں جو معروف نام ہے کہ آپ کی ملاقات کس سے ہوئی. آپ کی ملاقات حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے ہوئی، ان سے روایت کی. آپ کی ملاقات حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہوئی، ان سے کیا. حضرت واصلہ بن ازقہ سے آپ کی ملاقات ہوئی اور ان سے آپ نے لیا. حضرت عبداللہ بن حارث سے آپ کی ملاقات ہوئی. حضرت سعد بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی. حضرت صاحب بن یزید سے آپ کی ملاقات ہوئی. حضرت عبداللہ بن وسرہ سے آپ کی ملاقات ہوئی. اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو امامہ باہری رضی اللہ تعالیٰ سے آپ کی ملاقات ہوئی. جلیل القدر صحابہ میں سے میں نے چند ایک نام آپ کو بتائے. تو یہ مقام جو ہے صحابی سے ملاقات کر کے تابعی کا، یہ کسی اور امام حدیث کے پاس بھی نہیں ہے اور امام فقہ کے پاس بھی نہیں ہے. حدیث اور امام فقہ کسی کے پاس بھی یہ مقام نہیں ہے. اب اس کے بعد جو بڑی بات، بڑی اہم قیمتی علمی بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ بڑا توجہ سے سن لیجیے. اور وہ یہ ہے کہ امام آپ کے جو بیٹے ہیں حماد بن ابو حنیفہ، حماد ان کا نام ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ امام اعظم کے جو دادا جان تھے، یعنی بیٹا کہہ رہا ہے تو ان کے پردادا، وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ میرے دادا یعنی حضرت ثابت کو، بڑی خوبصورت بات، حضرت امام اعظم کے والد کو میرے ان کے دادا جان مولا علی علیہ السلام کے پاس لے کر گئے. امام اعظم کے والد کو، چھوٹے بچے تھے، پاس لے کر گئے اور ان سے کہا اس میرے بچے کے لیے دعا کریں. تو حضور مولا علی علیہ السلام نے حضرت امام اعظم کے والد حضرت ثابت کو، جیسے بچے کو آپ پیار کرتے ہیں، پیار کیا، سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا اور کہا اے اللہ اس کی اور اس کی اولاد میں برکت ڈال دے، اس میں اور اس کی اولاد میں برکت ڈال دے. تو وہ دعا اللہ رب العزت نے حضور مولا علی کی حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حق میں قبول فرمائی. اور پھر آپ کی حیات طیبہ میں سے آپ نے 2 سال حضرت امام محمد بن الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں گزارے. 2 سال مسلسل گزارے. اور آپ بیان کرتے ہیں کہ اگر ابو حنیفہ کی زندگی سے یہ 2 سال نکال دو تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جائے. امام محمد الباقر اور حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ. اور امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دفعہ آپ تشریف لے گئے، لوگ بیٹھے تھے، آپ نے کچھ سوال پوچھے اور سوال پوچھ کر جب آپ تشریف لے گئے حضرت امام محمد الباقر کے پاس، سوال پوچھ کر جب تشریف لے گئے تو حضرت امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس سے بڑھ کر کسی کو فقہ کا علم نصیب ہوگا.
امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا اس سے بڑھ کر کسی کو فقہ کا علم، یعنی سوال اور مسائل ایسے پوچھے، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کسی اور کو بھی علم حدیث، علم فقہ نصیب نہیں ہو سکتا، یہ بڑے مقام پر ہے۔ اور پھر ذہن نشین کر لیں کہ آپ نے اپنی زندگی کے 60 سال کوفہ اور بغداد میں گزارے، جو اس وقت مرکز علم تھا، کیونکہ مولا علی نے خلافت وہاں منتقل کی تھی، اور 120 صحابہ مولا علی کے ساتھ وہاں پر تشریف فرما ہوئے، اس لیے آپ کی ملاقات زیادہ صحابہ سے رہی۔ اور آپ کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر 55 حج ادا فرمائے، 55 حج ادا فرمائے۔ اور پھر آپ کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک شخص کوفہ سے گیا اور اس نے ان سے سوال پوچھا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوفہ اتنا علم پہنچ چکا ہے کہ اب وہاں سے تمہیں مدینے آ کے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کوفہ میں 60 سال ان نے گزارے۔ تو آپ کی حیات طیبہ کا بڑا اہم معاملہ کہ آپ نے 55 حج ادا فرمائے، اور 25 سال آپ نے 5 نمازیں ایک وضو سے ادا کی۔ تقویٰ کا یہ حال، 25 سال فجر کی نماز سے عشاء تک وضو رکھنا، ویسے نہیں امام اعظم کہا جاتا ہے ان کو۔ اور بڑی یہ ذرا تھوڑی سی مشکل بات ہے، مگر اس کو ذرا توجہ سے سن لیں، میں اس پہ مکمل کر دوں گا، باتیں بہت ساری ہیں مگر وقت بہت ہو گیا، بڑی خاص بات کرنے لگا ہوں، توجہ سے سنیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کا، میں نے آپ کو کہا کہ بخاری شریف میں 3300 احادیث ہیں ٹوٹل، رپیٹ اگر نہ کریں تو 3300، ان میں سے سب سے اونچے درجے کی جو احادیث ہیں وہ 22 ہیں، 22 سب سے اونچے درجے کی۔ اور اونچا درجہ کس اعتبار سے کہ جس میں سند میں راوی کم ہیں۔ جو امام بخاری نے حدیثیں بیان کی ہیں وہ 5-6 راوی ہیں، میں نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے، 6 سٹیپ، 5 سے 6 ہیں۔ صرف 22 ایسی ہیں جس میں 3 واسطے ہیں درمیان میں، امام بخاری کے درمیان اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3 ہیں۔ صرف 22 حدیثیں ایسی ہیں 3300 میں سے، انہیں ثلاثیات کہا جاتا ہے، 3 سے ثلاثہ 3، ٹھیک ہے؟ اب ذرا غور سے سن لیں، وہ جو 22 حدیثیں ہیں نا ثلاثیات، امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، ان 22 حدیثوں میں سے جو آپ نے بیان کی ہیں، ان 22 حدیثوں میں سے 20 ثلاثیات ایسی ہیں جو امام بخاری نے امام اعظم کے شاگردوں سے لی، یعنی امام بخاری کی پوری بخاری میں جو کریم ہے 22 حدیثیں، اس میں سے 20 امام بخاری تک بھی امام اعظم کے شاگردوں سے پہنچی، وہ واسطہ ہے بیچ میں ان کا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ان کی عظمت اور شان کیا ہوگی۔ پھر اس سے بڑی بات آپ کو بتاؤں، وہ اس میں پورے نام بھی ہیں کہ 11 قصے ہیں، 6 قصے ہیں، 3 قصے ہیں، میں آگے چلتا ہوں۔ اور وہ بڑی اہم بات ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس 12 احادیث ایسی ہیں، اور سے سنیے اب یہ بات، امام بخاری سب سے بڑے، یعنی جب حدیث کی بات کی جاتی ہے تو امام بخاری سے بڑا نام تو کوئی نہیں ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر ان کا میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے پاس جو کریم ہے بخاری شریف میں وہ 22 حدیثیں ہیں ثلاثیات والی، 3، ٹھیک ہے، 3 واسطے والی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی شان یہ ہے کہ ان کے پاس 12 حدیثیں ایسی ہیں جو صرف ایک صحابی بیچ میں ہے، پھر اوپر آقا علیہ السلام، ایک ہی واسطہ ہے بیچ میں، یعنی یہ تابعی ہے نا۔ 12 حدیثیں ایسی ہیں، یہ تو امام بخاری کو کبھی نصیب ہی نہیں ہوا۔ اور پھر اس کے بعد جو 2 واسطے والی حدیثیں آپ کی وہ 1600 ہیں، کہ میں نے تابعی سے سنا، اس نے صحابی سے 2 واسطے، پھر آقا علیہ السلام، وہ 1600 ہیں۔ اور پھر آپ 3 واسطوں پر چلے جائیں تو وہ 1000 ہاں ہیں۔ وہ کتنی ہیں بولیے؟ وہ 1000 ہاں ہیں۔ اور میں ایک حدیث آپ کو، اس میں ساری دیکھیں، یہ کتاب اللہ کا شکر ہے منہاج القرآن، قبلہ حضور نے منہاج السبی لکھی ہے، اس میں یہ ساری آپ نے جمع فرمائی ہیں۔ اب میں ایک حدیث آپ کو برکت کے لیے سنا دیتا ہوں، پھر بات مکمل کرتا ہوں۔ رواہ ابو حنیفہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ روایت کرتے ہیں، قال سمعت انس بن مالک، کہ میں نے حضرت انس بن مالک سے سنا، ایک ہی واسطہ۔ اب آقا علیہ السلام، سمعت النبی، ان نے آقا علیہ السلام سے سنا۔ حدیث کیا ہے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے،
حضرت انس بن مالک سے براہ راست روایت ہے، اور بہت ساری ہیں اس میں، مگر میں نے ایک برکت کے لیے آپ کے سامنے پڑھ دی۔ اب یہ وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر قرآن سے محبت کا عالم یہ تھا کہ 17,000 مرتبہ ختم قرآن فرمایا، 17,000 مرتبہ، اور اکثر آپ رات کو ایسا کرتے تھے کہ 2 رکعت میں پورا قرآن مجید ختم فرماتے تھے، 2 رکعت نماز نفل میں۔ اور آپ کی نماز جنازہ 6 مرتبہ ادا کی گئی۔ جو پہلی نماز جنازہ آپ کی ادا ہوئی 50,000 لوگ تھے، مگر جب نماز جنازہ مکمل ہو گئی کئی لوگ اور آ گئے، پھر دوسری نماز جنازہ، پھر اور آ گئے، 6 مرتبہ آپ کی نماز جنازہ ادا ہوئی، لوگ آتے رہے اور نماز جنازہ ادا ہوتی رہی۔ اور یہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں جن کا ذکر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب میں کیا، اور یہ آخری بات ہے ذوق والی جس پر مکمل کر رہا ہوں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کسی تعارف کی محتاج ہستی، وہ فرماتے ہیں کہ میں حتیم کعبہ میں تھا، کعبۃ اللہ حتیم کعبہ، اور مجھے نیند آ گئی، میں نے آقا علیہ السلام کی زیارت کی، آقا علیہ السلام کی زیارت کی، تو آقا علیہ السلام اپنے ساتھ کسی کو ایسے ساتھ لے کر آ رہے تھے، ایسے کسی کو ساتھ پکڑا ہوا تھا پہلو میں ایسے دبا کے۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جوان کون ہے، یہ جوان کون ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے داتا گنج بخش یہ تیرا امام اعظم ابو حنیفہ ہے رحمۃ اللہ۔ آقا علیہ السلام نے اتنی خاص قربت میں ان کو دکھایا، کس کو؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہر زمانے میں امام اعظم کہا گیا، ہر زمانے میں امام اعظم کہا گیا۔ ایک دفعہ شافعی اور احناف کا مناظرہ ہو گیا، کسی مسئلے پر مناظرہ ہو گیا، تو کسی نے ان کے درمیان فیصلہ پتہ ہے کس طرح کروایا کہ امام شافعی کے کتنے استاد ہیں، تو گننے بیٹھے تو 80 استاد تھے، 80 اور پھر احناف امام اعظم کے شاگردوں سے پوچھا امام اعظم کے کتنے استاد ہیں، تو وہ جب گننے بیٹھے تو 4,000 اساتذہ سے آپ نے علم حاصل کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اللہ رب العزت ہمیں ان برگزیدہ ہستیوں سے محبت عطا کرے اور ان کا ادب عطا کرے اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔